رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے جو ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا اس سے پہلے کہ تم اللہ کے فرما بردار اور خاص بندے مسلم ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر جب نہیں آتا ہے تو وہ عبادت کس کام کی نہیں، کیونکہ عبادت کا نام بے حد محبت، خوف اور امیدوں کا نام عبادت۔ اگر یہ کسی اور سے ہے تو وہ اور کی عبادت ہے۔ صحابہ کرام نے بڑے قربانیاں دی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کا رہنے والا ہے، ایک بڑے زمیندار کا بیٹا ہے، خوشحال گھرانہ ہے۔ ایک دن باپ نے اس کو کہا کہ زمینوں پر چکر لگا کر آ۔ وہ گیا تو عیسائی اللہ کے عبادت میں مہو تھے، ان کو وہاں مزہ آ گیا، ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ بہت دیر ہو گئی، اس کا باپ پریشان ہو گیا کہ کہاں گیا۔ بندے اس کے پیچھے بھیج دیے، ان کے پاس بڑی دیر سے یہ واپس جب آیا، ان بندوں کو واپس کیا اور باپ سے آ کر ملا اور کہا ابا جان، میں ایک دین دیکھ کر آیا ہوں جو صحیح دین ہے، حق کا دین ہے، وہ ہے عیسائیت کا دین۔ اس کے باپ نے کہا کہ ہمارے دین سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، آج کے بعد تم گھر میں رہو، یہاں سے نکلو ہی نہیں۔ لیکن اس کے اندر میں اس دین کی محبت آ چکی تھی، اور چوری چھپی ان سے ملتا تھا۔ ان سے کہا کہ جب تم اپنے پیشواؤں کے پاس جاؤ تو مجھے بھی لے کر جانا۔ ایک دن ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا قافلہ تیار ہے، تم تیار ہو جاؤ۔ وہ تیار ہو کر ان کے ساتھ چلا گیا، اور ایک راہب تھا اس کے پاس، ان کو چھوڑا۔ یہ ان کی خدمت ہوا صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے اور دین حق مل جائے۔ اپنی ہر چیز چھوڑ دی اللہ کے رضا کے لیے۔ لیکن ان کو اس نے صحیح نہیں دیکھا، وہ دنیا کے پیچھے تھا۔ پھر کسی اور سے ملا، اس نے کہا ایک ہی صحیح بندہ ہے، فلانی جگہ رہتا ہے۔ یہ اس کے پاس گیا، اس نے کہا یہ سارے جو ہیں دنیا کے پیچھے ہیں، کسی کے بھی پاس نہیں جانا۔ اس نے اس کو اچھا دیکھا، اس کے پاس رہا، کچھ دن گزرے تو وہ بھی بیمار ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یار تم بھی بیمار ہو گئے ہو، مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجو جو حقیقی دین پر ہو۔ پھر اس نے کسی اور کے پاس بھیجا، اس نے کہا اس کے سوا جہاں کوئی بھی نہیں ہے، سارے پیسے کے پجاری اور دنیا کے پیچھے ہیں سارے آدمی۔ یہ اس کے پاس گیا، کچھ دنوں کے بعد وہ بھی بیمار ہو گیا۔ اس نے کہا یار میں تیرے پاس تیری خدمت میں رہتا ہوں، اب تم بھی جائے گا تو میں کس کے طرف جاؤں؟ اس نے کہا کہ یہاں ایسا کوئی بندہ عالم نہیں ہے جو حق پر ہو، سارے دنیا کے پیچھے ہیں، دنیا کے لالچی ہیں۔ ہاں، عرب امارات میں مکہ شہر میں ایک رسول پیدا ہوگا جو حق کا دین لے کر آئے گا۔
حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے میرے اندر میں اتنی محبت آ گئی، میں نے بہت ساری محنت کر کے بکریاں بھی بنائی تھی، مال بھی بنایا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے پتہ پڑا کہ کچھ بندے ہیں جو مکے جا رہے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا میرا سارا مال لے لو، یہ بکریاں گائیں سارے لے لو، مجھے ساتھ لے کر چلو۔ ان نے کہا ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے میرا سارا مال لے لیا، لیکن مجھے وہ لے کر گیا، ان لوگوں نے مجھ سے غداری کی اور مجھے گرفتار کر کے اپنا غلام بنا دیا اور عرب امارات میں آ کر مجھے بھیج ڈالا غلامی میں۔ تو میں یہودیوں کے پاس غلام ہو کر زندگی بسر کر رہا تھا، صرف اس وجہ سے ہر چیز چھوڑی کہ اللہ راضی ہو جائے اور دین حق مل جائے، حق والے بندے مل جائیں، وہ مل جائیں جس سے میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں اور اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب ہو کر سرخرو ہو کر جاؤں۔ تو میرے بھائی ایسے بندے تھے جس نے اپنا ہر چیز داؤ پر لگا دیا اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اللہ کے محبوب نے اسے آزاد کروایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شان میں بے حد حدیثیں پیش کی ہے۔ اس کا شان، اس کا رتبہ اتنے قدر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ میرے اہل بیت میں سے۔ تو میرے بھائی ہمارے اندر میں کیا تڑپ ہے اللہ کے عذاب سے بچنے